آپ نے جو سوال کیا، دیکھیں بالکل آپ نے صحیح کہا، خاص کر کے ماہ رمضان المبارک کی جب آمد ہوتی ہے تو بھیکاریوں کی تعداد میں کثرت کے ساتھ اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہر جگہ آپ کو روڈوں پہ، چوراہوں پہ، بازاروں میں، مساجد کے باہر، ہر جگہ پر آپ کو یہ ملیں گے۔ جب ہم اسلام کی تعلیمات پر غور کرتے ہیں تو اسلام کی تعلیمات یقیناً ہمیں بھیک مانگنے سے منع کرتی ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا اور حضرت ربیہ کا آپس میں بھائی چارہ قائم کر دیا۔ اب جب بھائی چارہ ان کا قائم کر دیا، اس کے بعد حضرت ربیع نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ اللہ کا مجھ پر بہت بڑا فضل ہے، میرا بڑا کاروبار ہے، اب آپ کے ساتھ بھائی چارگی میری قائم ہو چکی ہے تو یقیناً اب میرا کل یہ کاروبار بھی تقسیم ہو جائے گا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ مجھے نہ آپ کے کاروبار سے رغبت ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات میں عرض کروں، حضرت ربیع نے کہا کہ میرا کاروبار بھی بہت بڑا ہے اور 2 میری بیویاں ہیں، ان میں سے جو آپ کو پسند ہوگی میں اس سے بھی طلاق دوں گا، آپ اس سے نکاح کر لینا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ نہ مجھے آپ کی بیویوں سے رغبت ہے، نہ آپ کے کاروبار سے رغبت ہے، نہ آپ کے مال سے رغبت ہے، بس آپ صرف کل مجھے مارکیٹ کا راستہ بتا دینا۔ اب صبح ہوئی، آپ کو مارکیٹ کا راستہ بتا دیا گیا، آپ نے گھی اور پنیر لی، مارکیٹ تشریف لے گئے اور جا کر آپ نے جو ہے وہ کاروبار کیا، یعنی کاروبار کا آغاز کیا۔ اس کے بعد اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد آپ نے شادی بھی کر لی اور دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو حضور نے پوچھا کہ اے عبد الرحمن، آپ نے شادی کر لی؟ عرض کی جی۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ ولیمہ بھی کریں، ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد محترم ساجد حسین صاحب، جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کا وصال ہوا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جب آپ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے تو آپ کے پاس مال نہیں تھا، جب آپ کا وصال ہوا تو اس وقت وراثت کے اندر آپ کے اہل خانہ کے اندر ٹنوں کے حساب سے سونا خیرات جو ہے وہ تقسیم کیا گیا۔ اب آپ دیکھیں تو لہذا اسلام ہمیں دیکھیں اس چیز کا درس نہیں دیتا۔ ہاں، حضرت عمر بلکہ نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ نوکریاں چھوڑو، کاروبار کرو، اس کے کئی فائدے ہیں۔ مولانا صاحب، بھیک اور صدقہ کس پر جائز ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، اس پہ بھی روشنی جی مجھے ذرا آپ سوال بلال صاحب آپ مجھے پورا کرنے دیا کریں، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا بھی جواب دیتا ہوں۔ تو آپ حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ نوکریاں چھوڑو اور کاروبار کرو، اس سے کئی فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ خود خوشحال ہو جاؤ گے، آپ کے اہل خانہ خوشحال ہو جائیں گے، آپ کا خاندان خوشحال ہوگا، اور پھر آپ غریبوں کو بھی خوشحال کر سکتے ہو۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ آپ صرف انسانیت کے نام پر ایک غریب ہے اس کی ویسے آپ مدد کریں، ٹھیک ہے نا؟ آپ خود اس کی دہلیز تک عزت اور رسپیکٹ کے ساتھ جا کر کے پہنچائیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے، وہ بھیک مانگتا پھرے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے فرمایا کہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کاروبار کرو گے تو مختلف مذاہب کے لوگوں سے ملنے کا آپ کو موقع ملے گا اور اس سے آپ جو ہے اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہو۔ اور یہی وجہ ہے، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ جو لوگ مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ یا عراق سے ہجرت کر کے ہندوستان کی سرزمین پر آئے تھے، انہوں نے جہاں اپنا مال سپلائی کیا، خرید و فروخت کی، کاروبار کیا، وہاں آپ نے اسلام کی تبلیغ بھی کی، اور اس کا بہت بڑا نتیجہ آخری چھوٹی سی بات، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حضرت ابو ذر غفاری نے اسلام قبول کیا تو 7 باتوں کی آپ نے نصیحت فرمائی، ان میں سے چوتھی بات یہی تھی کہ کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلانا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ اور حضور کی بارگاہ میں ایک شخص نے جب سوال کیا کہ میں ضرورت مند ہوں، مجھے جو ہے وہ دیا جائے کچھ، تو حضور نے فرمایا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب یہ آخری بات،
ہمارے حاضرین اور ناظرین کے لیے یہ بہت بڑی توجہ طلب ہے یہ بات، جو ذرا سی تکلیف پر ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کی اس شخص نے کہ میں ضرورت مند ہوں، میری ضرورت کو پورا کی جائے۔ حضور نے فرمایا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ سرکار نے پھر فرمایا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے؟ عرض کی میرے گھر میں ایک کمبل ہے، ایک لکڑی کا پیالہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ دونوں چیزیں لے آؤ، کمبل بھی لے آئے، وہ لکڑی کا پیالہ لے آئے۔ سرکار نے صحابہ کرام سے کہا کہ اس سے کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا کہ میں 1 درہم دوں گا۔ حضور نے فرمایا نہیں، اس کے 2 درہم دو۔ حاصل کلام یہ کہ 2 درہم دے دیے گئے۔ سرکار نے فرمایا کہ جاؤ اس سے کلہاڑا اور لکڑی کا دستہ خرید کر لاؤ۔ لایا گیا، حضور نے خود اس کلہاڑے میں لکڑی کا دستہ ڈالا اور فرمایا کہ جاؤ لکڑیاں کاٹو جنگل میں۔ اس شخص نے لکڑیاں کاٹی، انہیں بیچا، پھر حاضر ہوا، حضور میں نے لکڑیاں کاٹی، آپ کے حکم پر عمل کیا اور 15 درہم مجھے فائدہ ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ آدھے جاؤ بیوی بچوں کو دو، آدھے پیسوں کو پھر اسی کام میں لگاؤ۔ تو سرکار کا یہ فرمان بھی اس بات کی دلیل ہے کہ بلا وجہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا کیا بات، منع ہے۔ سبحان اللہ۔